السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو احادیث کا مجموعہ ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1620۔ حضرت قاسم بن سلیمان اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے حکم دیا گیا ہے لڑنے کا بیعت توڑنے والے، بغاوت کرنے والے، دین سے باہر نکلنے والوں سے۔ ایک اور حدیث ہے 1621۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تو یہ دعا کیا کر، اللہم بعلمک الغیب الی آخر۔ پھر فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو اس سے اچھے ہیں؟ گویا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو مرفوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو اپنے بستر پہ آئے تو یہ پڑھ لے۔ ترجمہ دعا کا ہے، اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے حوالے کیا، اپنا منہ تیری طرف کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان لایا۔ بے شک میری جان، ایسی جان جس کو تو نے پیدا کیا ہے، اس کا جینا مرنا تیرے لیے ہے، اگر تو اسے کافی ہے تو اس پہ رحم فرما، اگر اسے پیچھے چھوڑے تو ایمان کی حالت کی حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت فرما۔ ایک اور حدیث ہے 1622۔ حضرت عطا، جناب میسرہ اور حضرت ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی جنگ کے دن لڑ رہے تھے، آپ شہید نہیں ہو رہے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس کی اے امیر المومنین کیا کہ فلاں فلاں دن نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیں اس کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا، آپ نے پیا۔ حضرت عمار نے فرمایا یہ آخری شربت ہے جو میں نے اس دنیا میں پی رہا ہوں۔ آگے بڑھے لڑتے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1623۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ چیزیں فطرت سے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پالی لانا، مونچھیں کاٹنا، مسواک کرنا، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال منڈوانا، ختنہ کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 1625۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات جیش میں رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا، لوگوں کو اس حال کی تلاش میں روک لیا گیا یہاں تک کہ فجر چمک گئی۔ صحابہ کے کرام اس وقت پانی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غصہ آیا کہ تیری وجہ سے صحابہ کو روک لیا گیا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاک مٹی کے ساتھ پاک ہونے کی رخصت والی آیت اتاری۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا نہیں، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کا کندھے تک اور ہاتھوں کے اندر کا بغل تک۔ ایک اور حدیث ہے 1626۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے میں اس قوم میں شامل تھا جس وقت مٹی کے ساتھ تیمم کا حکم نازل ہوا۔ جب ہم نے پانی نہیں پایا ہم نے چہرے پہ مسح کے لیے ہاتھ پاک مٹی پہ مارے، ہم نے اس کے ساتھ ایک ہی دفعہ مسح کیا، پھر ہم نے 2 ہاتھ مارے، ہم نے اس کے ساتھ دونوں کندھوں تک مسح کیا، دونوں طرف سے ظاہراً باطناً۔ اور حدیث 1627۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی کے ساتھ مسح کیا، ہم نے اپنے چہرے کو مسح کیا اور ہاتھوں کا کندھے تک کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1628۔ حضرت عبید اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं। आपका हार गुम गया। सहाबा कराम को इसकी तलाश के लिए रोक लिया गया। नमाज का वक्त हो गया तो उनके पास पानी भी नहीं था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तयम्मुम वाली आयत नाजिल फरमाई। हज़रत अम्मार फरमाते हैं सहाबा कराम ने अपने हाथ ज़मीन पे मारे, इसके साथ अपने चेहरे का मसा किया, इसके बाद दो बार अपने हाथों को ज़मीन पे मारा, इसके साथ अपनी बगलों तक मसा किया, फरमाया कंधों तक। अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं हज़रत मुअम्मर ज़ुहरी से बयान है वो उबैदुल्लाह से हज़रत अम्मार ने चेहरे का एक दफ़ा मसा किया, फिर दोबारा दोनों हाथों का बगलों तक। मुअम्मर इसी तरह अख्तसार बयान करते हैं। एक और हदीस है 1629। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक सफ़र में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम गया। बस तमाम हज़रात उसे तलाश करने लगे यहाँ तक कि सुबह हो गई, जबकि कौम के पास पानी नहीं था। बस रुखसत वाली आयत नाजिल हुई। बस तमाम मुसलमानों ने खड़े होकर अपने हाथों को ज़मीन पे मारा, इसके साथ अपने चेहरों पे मसा किया, अपने हाथों के ज़ाहिर पे और इनके बातनों पे भी बगलों तक। एक और हदीस है 1631। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सफ़र से वापसी पे रात को अपने घर गया, मेरे दोनों हाथ ज़ख्मी हो गए थे, मैंने उनको ज़ाफ़रान से रंग दिया। सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और मुझे खुश आमदीद भी नहीं कहा। फरमाया जाओ इसको अपने से धो कर आओ। मैं गया, मैंने इसको धो लिया, फिर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और मुझे खुश आमदीद भी कहा। फरमाया बेशक फ़रिश्ते काफिर के जनाजे में भलाई के साथ हाजिर नहीं होते और ना ही इसके पास जिसने ज़ाफ़रान के साथ अपने आप को रंगा हुआ हो और ना ही जुम्बी के पास हाजिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्बी को रुख्सत दी, जब सोने का इरादा करे या खाने और पीने का तो वज़ू कर ले। 1632। हज़रत अबू मरियम फरमाते हैं मैंने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना ए अबू मूसा मैं आपको कसम देता हूँ क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना है, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने मुझ पे जानबूझ के झूठ बोला इसका ठिकाना जहन्नुम है। मैंने आपसे इस हदीस के मुताबिक पूछा अगर आपने सच वाला, वरना मैं तुझसे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजूंगा जो तेरे साथ अकरार करेंगे। फिर मैं अल्लाह की कसम देता हूँ क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना कि आपने फरमाया अनकरीब फितना होंगे मेरी उम्मत से, ए मूसा इसमें सोने वाले बेहतर होगा तुझसे इस हाल में कि तू बैठने वाला हो, बैठने वाला बेहतर होगा इस हाल में कि तू खड़ा होने वाला हो, और खड़े होने वाला बेहतर होगा तुझसे जबकि तू चलने वाला हो। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख़ास किया था, आम लोगों के लिए नहीं कहा था। हज़रत अबू हदीस नंबर 1632। हज़रत अबू मरियम फरमाते हैं मैंने हज़रत अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते हुए सुना ए अबू मूसा मैं आपको कसम देता हूँ कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने मुझ पे जानबूझ के झूठ बोला इसका ठिकाना जहन्नुम है। मैंने आपसे इस हदीस के मुतालिक पूछा है अगर आपने सच बोला, वरना मैं तुझ पे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजूंगा जो तेरे साथ इकरार करेंगे। फिर मैं अल्लाह की कसम देता हूँ कि क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब फितना होंगे मेरी उम्मत में, ए मूसा इसमें सोने वाला बेहतर होगा तुझसे इस हाल में कि तू बैठने वाला हो, और बैठने वाला बेहतर होगा तुझसे कि इस हालत में कि तू खड़ा होने वाला हो, और खड़ा होने वाला बेहतर होगा तुझसे जबकि तू चलने वाला हो। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख़ास किया था, आम लोगों के लिए नहीं कहा था। हज़रत मूसा निकले और कोई जवाब नहीं दिया। एक और हदीस है 1633। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया में दो चेहरे वाला होगा इसकी क़यामत के दिन दो आग की ज़बानें होंगी। एक और हदीस है 1634। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है वो फरमाते मैंने हुज़ूर
صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنے کا حکم دیا ایک ہی ضرب کے ساتھ۔ حضرت قتادہ مٹی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1635، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں لپٹ کر۔ ایک اور حدیث ہے 1636، حضرت ناجیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنبی ہو گیا اس حالت میں کہ میں اونٹ چرا رہا تھا، میں نے پانی نہیں پایا، میں جانور کی طرح مٹی میں لیٹا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے اس معاملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا تیرے لیے تیمم ہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1638، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، بڑا مختصر اور بلیغ خطبہ دیا۔ جب نیچے اترے ہم نے عرض کی اے ابو یقظان، آپ نے بے شک بڑا مختصر اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اگر لمبا کرتے تو بہتر ہوتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کا لمبا اور خطبہ مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا نماز کو لمبا کیا کرو، خطبے کو مختصر کرو، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1640، حضرت صلاح سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم ایک دن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس دن رمضان کے متعلق شک ہو گیا، ایک بکری لائی گئی، بعض قومیں اس سے پیچھے ہٹ گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1641، ام مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خندق کے دن کو نہیں بھولی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک غبار آلودہ تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، بے شک خیر آخرت کی خیر ہے، انصار مہاجرین کی بخشش فرما۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی اخلاق، خالد بن سمیہ کو شک ہے تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں مجھے محمد نے اپنی سند سے اس حوالے سے بیان کیا یہ حدیث کیونکہ اس میں امی حضرت ام سلمہ کے پاس جاتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1642، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف بھیجا تاکہ ان کو بھگا دیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دنیا اور آخرت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1643، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں۔ ایک اور حدیث ہے 1644، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کو لمبا کرنے کا اور خطبے کو مختصر کرنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 1645، حضرت عمر بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد مختصر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا اے ابو یقظان آپ کو دیکھا ہے آپ نے دونوں رکعتیں مختصر پڑھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس کی حد میں کوئی کمی کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو نماز کا 10واں یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں، چوتھا، تیسرا یا آدھا حصے کا ثواب بھی نہ ملے۔ ایک اور حدیث ہے 1646، حضرت سربان بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائے فتنے کے متعلق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے حکمران آئیں گے میرے بعد جو بادشاہ ہو کے قتل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ہم نے عرض کی اگر ہم
کو آپ کے علاوہ کوئی اور بیان کرتا تو ہم اس کو جھٹلاتے، بہرحال یہ عنقریب ہوگا۔ ایک اور حدیث 1647 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان آسمان سے اترا، گوشت اور روٹی کا ان کو حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کرنا نہ کل کے لیے ذخیرہ کرنا، بس انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ اندوزی کی تو اس دسترخوان کو اٹھا لیا گیا، اس کو مسح کیا گیا بندروں خنزیروں کی شکل میں۔ ایک اور حدیث ہے 1648 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کی اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک مٹی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1649 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان شعبات ہیں، جس نے اپنے آپ کو شبے سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، جو شعبات میں پڑ گیا قریب ہے وہ کبیرہ گناہ میں پڑ جائے، جس طرح چرنے والا جانور جو چراگاہ کے ارد گرد چر رہا ہو قریب ہے اس میں گر جائے، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1651 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے تھے کہ ہم نے اس پانی کو پایا جس کو پہلے لوگوں نے پی لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول منگوا کے اس کو اپنے منہ سے پکڑا، پھر اس میں کلی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا پانی بہت زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے سیر ہو کر پیا۔ ایک اور حدیث ہے 1652 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کلالہ کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے گرمیوں والی آیت کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1653 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے ادا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ ایک اور حدیث ہے 1654 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ دونوں کانوں کی لو تک لے جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 1655 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پہ ضروری ہے جمعے کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا اگر گھر موجود ہو، اگر گھر موجود نہ ہو تو بے شک پانی ہی خوشبو ہے۔ حضرت حشیم فرماتے ہیں میں نے حضرت یزید سے کہا کیا جمعہ شریف کے علاوہ بھی غسل ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یوم عرفہ کے دن، جمعے کے دن، اور فرمایا اس میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ